اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام یا ابان اجلس فی المسجد وفت للناس صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں امام کی ولادت قول مشہور کی بنیاد پر پہلی رجب ہے۔ مشہور قول یہ ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں ماہ سفر میں بھی آپ کی ولادت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی یہ ولادت سن 57 ہجری 57 ہجری میں ہوئی تھی مدینے کے اندر۔ آپ کے والد چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد و محمد، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی تھی۔ آپ 4 سال کی عمر تھی جب کربلا میں تھے آپ، یعنی کربلا میں 4 سال کی عمر تھی آپ کی، اور سن 95 ہجری 95 ہجرہ میں جب چوتھے امام کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ کو امامت ملی، اور آپ کی یہ امامت کا دور چلا 114 ہجری تک، یعنی دور امامت جو ہے آپ کا، اگر آپ کا ہو تو 19 سال کچھ مہینے، یہ آپ کا دور امامت تھا۔ آپ کا جو دور امامت رہا ہے وہ بنی امیہ کا زمانہ تھا، واقع کربلا کے بعد، اور پھر یہ عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے معاملات اس زمانے میں ہوئے، اور آہستہ آہستہ آتے آتے بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہونے لگی تھی تھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے، کربلا کے بعد وہ جان اور طاقت جو ہے وہ اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونے لگی تھی، اور سیاسی اعتبار سے علماء اور دانشوران جو ہیں وہ اس سے الگ ہو گئے تھے، اور ان سب نے علمی بحث و مباحثہ شروع کر دیا تھا، چونکہ سیاسی اعتبار سے جب کمزور ہو گئی تو انہیں تھوڑی سی جگہ مل گئی، اور حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے علمی بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ یوں کہوں کہ ایک زمانے کے بعد بازار علم میں رونق آئی تھی، ایک زمانے کے بعد، چونکہ یہ جو اور دور گزرا ہے اس میں تو سب ختم ہو گیا تھا، لیکن تھوڑے سے حالات چونکہ بہتر ہوئے تھے تو تھوڑا بازار علم جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں رونق آئی، فروغ پایا اس نے، اور امام نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے بھی اپنے علم کے ذریعے سے اسلام اور خاص طور سے شیعت، ان دونوں کو جو ہے وہ مضبوط کیا، اسلام اور شیعت۔ اسلام ظاہر سی بات ہے، ویسے اسلام اور شیعہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں، حقیقی اسلام ہی شیعہ ہے اور حقیقی شیعہ ہی اسلام ہے، لیکن جو شیعت کے نظریات ہیں، شیعت کی جو فکر ہے، وہ امام نے لوگوں کے سامنے رکھی، اور آج مجھے تھوڑا سا دوسری طرف جانا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شیعہ نظریات میں ایک اہم چیز جس کی طرف آپ نے توجہ دی وہ ہے فقہ شیعہ، شیعہ فقہ۔
چونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ علمی بحث و مباحثہ شروع ہوا تو بہت سے مذہب پیدا ہوئے اور ہر فرقے کی ایک الگ فقہ بن کے آئی اس زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں۔ ظاہر سی بات ہے جتنے مذہب اتنی فقہ، جتنے فرقے اتنی فقہ، تو سب کی ایک الگ الگ فقہ آ رہی تھی۔ تو اس زمانے میں امام نے شیعہ کی جو فقہ ہے نا اس کو ایک امتیاز دیا، اس کو پہچنوایا لوگوں کے درمیان میں، اور ایک خاص چیز آپ نے فقہ شیعہ کے اندر جو ہے وہ رکھی۔ آپ نے اس زمانے میں فقہ شیعہ میں اجتہاد کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو میں آج آپ کو تھوڑا سا اپنے پرانے حساب سے چلنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ مگر جتنی بھی دیر ہو آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایک اہم چیز آپ کے سامنے حل ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کیا؟ فقہ شیعہ میں اجتہاد کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے لیے آپ نے بہت سے قدم اٹھائے۔ کیا کیا قدم اٹھائے آپ نے کہ فقہ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ تازہ رہے؟ تو اجتہاد کا دروازہ کھولو، اس کے لیے پہلا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ اس کے اصول لوگوں کے سامنے رکھے۔ اجتہاد کیسے کریں، ادلہ اربع سے حکم کیسے نکالیں، استنباط کیسے کریں۔ ادلہ اربع 4 دلیلیں ہیں جن سے ہم لوگ حکم نکالتا ہے مجتہد: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ ان چاروں سے مجتہد کیا نکالتا ہے؟ فتویٰ نکالتا ہے، حکم نکالتا ہے۔ امام نے پہلے کیا کیا؟ پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فقہ کے اصول مرتب کیے، فقہ کے اصول لوگوں کے سامنے رکھے، جسے ہماری زبان میں علم اصول کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے قواعد ہیں جو آپ کو اصول کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ استصحاب ہے، قاعدہ نفی لا ضرر ہے، قاعدہ تجاوز ہے، قاعدہ فراغ ہے، قاعدہ استصحاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے یہ ساری چیزوں کی بنیاد رکھی تاکہ ان قوانین کے ذریعے سے آدمی کیا کر سکے؟ فتویٰ نکال سکے، حکم نکال سکے۔ علماء شیعہ متفق ہیں کہ اجتہاد کے اصول سب سے پہلے 5ویں امام نے مرتب کیے۔ علماء شیعہ متفق ہیں کہ سب سے پہلے اجتہاد کے اصول، فتویٰ کیسے نکالے، اس کو 5ویں امام نے مرتب کیا ہے۔ علامہ صدر وہ لکھتے ہیں کہ امام ہیں جنہوں نے یہ بنیاد جو ہے وہ رکھی ہے، اور اس کے بعد امام صادق نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ ان دونوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا ہے اور انہوں نے ان قوانین کو لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ جب آتے ہیں علامہ محسن امینی، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ سیوطی نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلے اصول اجتہاد کو شافعی نے لکھا ہے، امام شافعی نے۔ تو علامہ محسن امینی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بالکل غلط، سب سے پہلے اصول اجتہاد کو 5ویں امام نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور آپ نے اس کی بنیاد اور تاسیس رکھی ہے، اور لوگوں کو بتایا اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں کو کہ اجتہاد کیسے کرو، فتویٰ کیسے نکالو۔ میں مثال دیتا ہوں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ ہم 5ویں امام کے پاس گئے اور ہم نے کہا فرزند رسول، عام مسلمان جو ہیں وہ مسح جو ہے وہ پورے سر کا کرتے ہیں، تو مجھے بہت صحیح آتا نہیں وہ، لیکن شاید یوں کر کے یوں کچھ کر کے یوں کر لیتے ہیں، اس طرح سے میں نے دیکھا ہے، اس طرح سے شاید کرتے ہیں۔ کہ عام مسلمان جو ہیں وہ پورے سر کا جو ہے مسح کرتے ہیں اور پورے پاؤں کا مسح کرتے ہیں مثلا، لیکن شیعہ اور فقہ امامیہ جو ہے اس میں بعض سر کا مسح کافی ہے، اسی طرح بعض پاؤں کا مسح کافی ہے، یعنی آپ نے اگر یوں 2-3 انگلی بھی کر لی ایسے تو آپ کا مسح ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے سر پہ صرف یہ جو اگلا حصہ ہے آپ کا، یار یہ میرا امامہ ہی نہ کھل جائے اس چکر میں، سر کا جو اگلا حصہ ہے تو آپ اس پہ آپ نے ایسے کر لیا، آپ کا مسح ہو گیا۔ ایک انگلی بھی اگر ہو گئی ہے تو آپ کا مسح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا فرزند رسول عام مسلمان تو پورے سر کا، پورے پاؤں کا، لیکن ہمارے یہاں کیسے؟ آپ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، دیکھیے بات،
اس نے پوچھا آپ نے کہاں سے یہ لیا اور کیسے لیا؟ تو آپ نے کہا قرآن مجید پڑھو، اس میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب وضو کی بات آتی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا چہرہ دھو وضو کے لیے. تو چہرہ دھو مطلق ہے، یعنی پورا چہرہ دھو آپ اس کو. اور اسی کے بعد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ دھو. تو یعنی جتنا چہرہ دھونا ہے پورا جس طرح، اسی طرح سے پورے ہاتھ دھونے ہیں. چونکہ اس میں ایدیکم کو بھی اسی کے اوپر لا کے رکھ دیا ہے، فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی جس طرح آپ نے چہرہ دھویا اسی طرح. پھر آپ نے کہا اس کا اگلا حصہ پڑھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. لیکن امام فرماتے ہیں جانتے ہو اس میں کہا گیا بے رؤوسکم، یہاں نہیں کہا وامسحوا رؤوسکم اپنا سر کا مسح کرو، بلکہ کہا گیا بے رؤوسکم. یہاں بے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا بعض حصہ، ضروری نہیں ہے کہ پورا، بلکہ آپ نے کیا کہا بعض حصہ. بے با ہے بائے تبعیضیہ، یعنی بعض، جز، پارٹ. تو آپ جو ہے وہ کہا ہاتھ سر پورا دھونے کو کہا تھا، ہاتھ پورا دھونے کو کہا تھا، لیکن جب مسح سر کی بات آئی تو کہا برؤوسکم الی المرافق. اور پھر کیا ہوا؟ پھر بات آئی کہ دوسری بات آئی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا مسح کرو یہاں تک، الی الکعبین. تو کہا جتنا جس طریقے سے سر کا مسح بعض حصے کا اگر کر لو گے تو کافی ہے، اسی طرح اگر پاؤں کے بعض حصے کا مسح کر لو گے تو وہ بھی کافی ہے. اب آپ دیکھیں امام نے کیا کہا دیکھو ہاتھ دھونے میں، منہ دھونے میں پورا دھونا تھا، آیت یہ کہتی تھی، لیکن جب مسح کرنے کی بات آئی ہے تو کہا بے رؤوسکم، یعنی یہ لفظ بے جو آیا ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں ہے، پورے پاؤں کا مسح نہیں ہے، بلکہ بعض حصے کا بھی کر لو گے تو چلے گا. ایک چیز، ایک مثال. دوسری، یعنی امام نے اصول بھی بتائے اور پھر ان سے فتویٰ نکالنے کا طریقہ بھی بتایا. زرارہ اور محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم گئے چھٹے امام کے پاس اور ہم نے کہا سرکار سفر میں نماز قصر ہے. کہتے ہیں کہ نماز کا قصر پڑھنا واجب ہے، یہ حکم آپ نے کہاں سے لیا؟ سفر میں، چونکہ ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں مسائل تھے جو اہل سنت میں اور ہمارے میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، ان کے یہاں نہیں. کہا سفر میں نماز قصر ہے، آپ نے حکم کہاں سے لیا؟ آپ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن بھی کہتا ہے، رسول اللہ نے عمل بھی کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصر فی الصلاۃ، کہ تم اپنی نماز میں کمی کر دو، ان تقصر الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر پڑھو. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا فرزند رسول اس میں کہا ہے فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہاں لکھا کہ واجب ہے؟ فلا جناح علیکم یعنی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو. یہ تم سے کس نے کہا کہ اس کا جناح کا مطلب یہ ہے جو مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو؟ کہا نہیں، واجب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لفظ جناح. تو آپ نے کہا اچھا مجھے ایک آیت اور پڑھتا ہوں اس کا مطلب بتاؤ. آپ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف علیہ بہما. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اگر کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سعی بھی کرے. مگر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہاں حرج نہیں کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، واجب ہے، کوئی چاہے حج کرے چاہے عمرہ کرے مگر صحیح کرنا واجب ہے. کہا تو کمال کی بات ہے، وہاں جناح تھا تم کہتے ہو واجب نہیں قصر نماز، یہاں جناح آ گیا تم کہتے ہو واجب ہے. کہا جس طرح سے وہ لفظ وہاں واجب میں استعمال ہوا ہے اسی طرح یہاں بھی واجب میں استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر رسول اللہ نے عمل بھی کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا
امام نے کیا کیا؟ اجتہاد کا دروازہ کھولا فقہ شیعہ میں، اس کے اصول لوگوں کے سامنے رکھے، ان اصول کے تحت ان 4 چیزوں میں سے فتویٰ نکالو، حکم نکالو، اور اس کو بتایا بھی۔ دوسرا کام امام نے کیا کیا؟ جو غلط طریقے تھے اجتہاد کے ان کا مقابلہ کیا، نہیں ایسے نہیں ہوگا اجتہاد، ان اصول سے نہیں ہوگا، ان قواعد سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہوا کیا، جب امام نے یہ دروازہ کھولا کہ صاحب اجتہاد کر سکتے ہیں ان اصول کے تحت، تو کچھ موقع پرست اور ایسے واقعے سے فائدہ اٹھانے والے لوگ جیسے ابو حنیفہ، سفیان ثوری، اور جنہیں حکومتوں کی حمایت بھی حاصل تھی، انہوں نے بھی کچھ قواعد ڈال دیے کہ نہیں اس طرح اجتہاد کر سکتے ہیں، ایسے اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو امام نے کیا کیا؟ ان کا مقابلہ بھی کیا۔ اب وہ کون سے طریقے استعمال کرتے تھے یہ لوگ؟ سفیان ثوری، ابو حنیفہ، جیسے قیاس، جیسے استحسان، یہ ان کا فائدہ اٹھاتے تھے، ایسے قاعدوں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں قیاس ہوتا کیا ہے، سمجھیے آپ ابو حنیفہ کیسے فتوے نکالتا تھا، اور امام نے کیوں منع کیا کہ اس طرح کے ان قواعد سے فتوے نہیں نکل سکتے۔ کہتا ہے ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس گیا، میں نے جا کے اجازت مانگی، سرکار میں ملنا چاہتا ہوں، امام نے منع کر دیا، کہا میں گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں کوفے کے کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، امام نے اجازت دے دی، کہا میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا، اور ان کے ساتھ لگ کے میں بھی اندر پہنچ گیا، میں بھی بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا، اور کہا پھر میں نے بولنا شروع کیا، یہ خود کہتا ہے ابو حنیفہ، کہا میں نے کہنا شروع کیا، فرزند رسول کوفے میں 1000 لوگ ایسے ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں، اور جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، کوفے میں 1000 لوگوں کو میں پہچانتا ہوں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے نا، ایک آدمی کوفے بھیجئے اور وہ آپ کی طرف سے کہے کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ منع کرواؤ نا ان لوگوں کو۔ تو امام نے کہا میری بات کون مانے گا؟ دیکھیے اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں امامت۔ کہا میری بات کون مانے گا؟ کہا ارے آپ کی بات کون نہیں مانے گا، آپ فرزند رسول ہو، آپ امام وقت ہو۔ آپ نے کہا تو نے کہاں مانی؟ میری بغیر اجازت کے اندر آیا، میری بغیر اجازت کے بیٹھ گیا، میری اجازت کے بغیر سوال کر لیا، میری اجازت کے بغیر تو نے سوال بھی کر لیا، تو نے ہی نہیں مانی، ان کی بات کیا کر رہا ہے؟ اور پھر امام نے کہا میں نے سنا تو قیاس کرتا ہے، میں نے سنا ہے تو قیاس کرتا ہے، چونکہ یہ بھی ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا، میں نے سنا تو قیاس کرتا ہے، اپنی طرف سے فتوے دیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں فرزند رسول۔ آپ نے کہا جانتے ہو سب سے پہلے قیاس کس نے کیا تھا؟ آپ نے کہا سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا۔ اول من قاسا، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ جناب آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے، اور آگ افضل ہے۔ کہاں سے لیا ہے بھائی تو آگ افضل ہے؟ کہاں سے لیا آگ افضل ہے؟ تو کہا سب سے پہلے قیاس جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا، اور کہا کبھی بھی قیاس کے ذریعے سے آدمی حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر امام نے کہا اب مجھے بتاؤ، ناحق قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یا زنا؟ اس نے کہا نہیں، اگر کسی کو ایسے ہی قتل کر دے آدمی بغیر کسی غلطی کے تو یہ بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے۔ تو امام نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ، زنا میں 4 گواہ کیوں چاہیے، اور ناحق قتل میں 2 گواہ سے کیسے کام چل جائے گا؟ اگر ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے، مگر ناحق قتل میں 2 گواہ چل جائیں گے اور زنا میں چاہیے 4، تو پھر کیسے قیاس کرو گے؟ اگر یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے، تو پھر تو جو زیادہ بڑا گناہ تھا اس میں زیادہ وہ ہونا چاہیے تھا۔
تو آپ نے کہا ان دونوں کا کیسے قیاس؟ پھر آپ نے کہا بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ اس نے کہا پیشاب. آپ نے کہا واہ، تو پھر یہ بتاؤ پیشاب کے بعد وضو کافی ہو جاتا ہے، منی کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو پیشاب زیادہ نجس ہے تو پیشاب کے بعد تو وضو کر لو کافی، اور غسل منی اگر نکل جائے تو اس کے بعد تو غسل کرنا ہوگا. تو کیا ان دونوں میں قیاس ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا. یا ہم نے کہا اچھا اور بتاؤ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز. کہا تو پھر یہ بتاؤ جب عورت حالت حیض سے باہر آتی ہے تو اس کے اوپر نماز کی قضا کیوں نہیں ہے، روزے کی قضا کیوں ہے؟ اگر نماز افضل ہے روزے سے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے تھی، روزے کی نہیں. لیکن عورت کے اوپر نماز کی قضا نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے. کیا ان دونوں میں قیاس ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ مرد طاقتور ہے یا عورت؟ اس نے کہا نہیں، مرد کو اللہ نے کہا قوامون، یہ مضبوط ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے. کہا تو پھر یہ بتاؤ میراث میں مرد کو 2 حصے کیوں، عورت کا 1 کیوں؟ اگر یہ کمزور ہے تو اس کے 2 ہونے چاہیے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھ رہے ہیں آپ امام نے. پھر امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی 10 درہم چرا لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاتھ قطع کر دو. کہا لیکن اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا 500 درہم دیت دے دو. کہا واہ، 10 درہم چرائے تو ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ نہیں کاٹا گیا، 500 درہم. تو کیا ان دونوں میں قیاس ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے آخر میں کہا اچھا یہ بتاؤ میں نے سنا ہے تم جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اللہ. تو کہا میں نے سنا ہے تم کہتے ہو اس سے مراد اچھا کھانا ہے اور گرمی کا ٹھنڈا پانی، یعنی اللہ روز قیامت اچھے کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، ٹھنڈا پانی جو تم نے پیا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا. کہا ہاں میں نے کہا ہے. کہا آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی اگر تمہاری دعوت کرتا ہے، تمہیں اچھا اچھا کھانا کھلاتا ہے اور پھر تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کہوں گا بڑا کنجوس آدمی ہے. کہا تم اللہ کو بھی یہی سمجھتے ہو کہ وہ دنیا میں تمہارے لیے اچھے کھانے کی نعمت دے، اچھا پانی بھیجے اور پھر وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ کیوں کھایا ہے، کیوں پیا؟ تو کیا اللہ کو بخیل سمجھتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں. کہا تو پھر اچھا آپ ہی بتا دیجئے یہ جو نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وہ کون سی نعمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہے ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو یہ ہے قیاس. اور قیاس بہت لوگ کر لیتے ہیں، ایسا ہے تو ایسا ہوگا. ارے بھائی یہ فقہ ہے، یہ اسلام ہے، خواہ مخواہ جوڑ دیتے ہیں یہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں. نہیں، اگر کبھی 2 حکم ایک ساتھ ملتے بھی ہیں نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ علت اور ریزن ایک ہوتا ہے. شراب حرام ہے، کیوں؟ لأنہ مسکر، اس لیے کہ وہ نشہ آور ہے. ڈرگ حرام ہے، ڈرگس کا لینا، کیوں یہ بھی حرام ہے؟ لأنہ مسکر، چونکہ یہ بھی کیا ہے، اس میں بھی علت وہی ہے جو اس میں تھی، چونکہ وہ دونوں نشہ آور ہیں. تو اگر کہیں مسئلہ کہ یہ ہے تو یہ ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے درمیان کی جو علت ہے، جو وجہ ہے وہ ایک ہوتی ہے. ورنہ ایسے نہیں کہ یہ مسئلہ ایسا، یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یا یہ زیادہ بڑا ہے یہ زیادہ چھوٹا ہے. یہ بڑا چھوٹے کی بات نہیں ہے. ابھی ہم نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ ناحق قتل زیادہ بڑا ہے مگر 2 گواہ چل جائیں گے، زنا اس سے چھوٹا ہے مگر 4 گواہ چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو امام نے دوسرا کام کیا کیا؟ یہ جو غلط طریقوں سے اجتہاد ہو رہا تھا جیسے قیاس، امام نے کہا بھئی یہ صحیح نہیں ہے. استحسان، اس سے اجتہاد کرتے تھے ابو حنیفہ، سفیان ثوری. استحسان کسے کہتے ہیں؟ ایک کلی حکم ہے کسی چیز کے لیے
اور پھر اس کلی حکم سے پلٹ جائے آدمی تھوڑے سے نفع کے لیے. کیسے؟ تھوڑے سے نفع کے لیے. مثال کے طور پر دوسرے کے جانور کو ذبح کرنا حرام ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کسی کا پکڑ کے ایسے ہی ذبح کر لو گے, حرام ہے. حرام ہے نا, یہ چلے گا؟ ملا کی ماری تو حلال ہوتی ہے. تو کسی کا آپ نے بکرا یا جو بھی ذبح کر لو آپ بغیر اس کی, حرام ہے. لیکن ابھی دیکھیے آپ, یہ کلی حکم ہے. اب کیسے پلٹتے ہیں یہ لوگ جو استحسان کو مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جانور مرنے والا ہے تو اٹھاؤ اسے ذبح کر دو, چاہے کسی کا بھی ہو مثلا, چونکہ بہرحال اس کے لیے فائدہ مند ہے, نقصان تھوڑا ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک ذرا سے فائدے کے لیے اس اصل کلی سے ہٹ کے ادھر کو جو ہے وہ آ گئے. اس اصل کلی سے ہٹ کے ادھر کو جو ہے وہ آ گئے. حکم ہوا کہ چور کا بایاں ہاتھ کاٹ دو, بایاں ہاتھ کاٹ دو. مثلا کاٹنے والے نے غلطی سے جو ہے وہ داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا, اس نے غلطی سے بایاں کاٹ دیا. تو اب اگر بایاں کاٹ دیا تو وہ ضامن ہے, ضمانت تو تو نے کیوں کاٹ دیا, کاٹنا تو داہنا تھا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ضامن نہیں ہوگا, اس لیے کہ داہنا ہاتھ تو زیادہ کام آتا ہے, یہ بچ گیا تو اچھا ہوا نا. بھائی داہنا ہاتھ زیادہ کام آتا ہے, ارے اچھا ہوا یہ بچ گیا, اور اس کو دیت ویت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ پھر بعد میں دوسرا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, استحسان والے ایسے جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ نکالتے ہیں. امام نے کیا کیا, دوسرا کام, ایسے قاعدوں سے جو فتوے نکالتے تھے امام نے اس کا مقابلہ کیا. کیسے مقابلہ کیا امام نے؟ ایسے لوگوں کی مذمت کی اور کہا تمہیں حق نہیں ہے, تم جاہل ہو, تم گمراہ ہو. امام نے کہا اگر کوئی شخص بغیر کسی علم اور آگاہی کے کوئی فتویٰ دیتا ہے, فرشتے رحمت اور فرشتے غضب دونوں اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں, اور جو اس کے فتوے پر عمل کرتا ہے اس کے گناہ بھی اس کے سر جاتے ہیں. امام نے مقابلہ کیا, حدیث ارشاد فرمائی. غلط ہیں یہ لوگ, ایسے لوگوں کا جو ہے وہ پیروی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر امام کے سامنے کوئی ایسا فقیہ آ گیا, امام نے بھرے مجمع میں اسے لتاڑا ہے. ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی داخل ہوا, سلام کیا, وعلیکم السلام. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نے کہا میں کوفے کا رہنے والا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا امام باقر کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا. ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں میں نے کہا پہچانتا ہوں. کہا تمہیں کیا کام ہے ان سے؟ کہا میں 40 سوال تیار کر کے لایا ہوں اور مجھے ان کے جواب چاہیے. جو صحیح جواب ہوگا اسے رکھ لوں گا, عمل کروں گا, جو صحیح نہیں ہوگا اسے چھوڑ دوں گا. ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں میں نے کہا تجھے پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں پتا ہے. کہا اگر پتا ہے تو امام باقر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تجھے یہ پتا ہے کہ کون سے سوال کا جواب جو صحیح ہے, کون سے سوال کا جواب انہوں نے غلط دیا ہے, تو تجھے امام کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام داخل ہو گئے. آپ کے ساتھ خراسان سے آئے ہوئے بہت سے لوگ تھے. کہتے کہ امام مسجد میں ایک جگہ بیٹھ گئے, یہ آدمی بھی گیا اس مجمع میں جا کے بیٹھ گیا. کہا میں بھی ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ان سب کو دیکھوں کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو امام کے ساتھ آئے تھے حج کے بارے میں سوالات کیے, امام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے جو حج کے بارے میں سوال. اس کے بعد اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہوں قطابہ بن داعیہ. بس جیسے امام نے نام سنا, اچھا بصرے کا فقیہ, بصرے کا فقیہ وہ جو لوگوں کو اپنی مرضی سے فتویٰ دیتا ہے. بس دیکھیے, اور اب امام نے لتاڑ لگائی, تجھے نہیں پتا اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے جو اس زمین کے اوپر حجت ہیں, جو اس کے نمائندے ہیں, تم اس بات کو نہیں جانتے ہو؟ یعنی تمہیں کس نے حق دیا فتویٰ دینے کا؟ وہ بھی اپنی مرضی سے. فتویٰ دینے کا حق کسی اور کا ہے. اور اب کہتا ہے کہ یہ کامنے لگا, ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے فرزند رسول میں بڑا بڑا علماء کے سامنے گیا ہوں, حتیٰ کہ میں نے ابن عباس کو بھی دیکھا ہے, مگر کبھی اتنا حیران و پریشان نہیں ہوا ہوں جتنا آپ کے سامنے ہوں. ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا تجھے پتا بھی ہے تو کہاں بیٹھا ہے, کس کے سامنے بیٹھا ہے؟ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وفی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یہ وہ گھر ہیں
جنہیں اللہ نے بلند کر دیا ہے، جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ مٹی اور پتھر کے گھر نہیں ہے، وہ آپ کے گھروں کی بات ہوتی ہے، وہ آپ کے گھروں کی بات ہے جنہیں اللہ نے بلند کر دیا ہے. امام نے پوچھا کہاں ہیں تمہارے سوالات؟ اس نے کہا سرکار پنیر کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے. امام نے پلٹ کے کہا پنیر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ اس نے کہا جو بھی پوچھنے آیا تھا سب بھول گیا ہوں. تو امام نے پلٹ کے کہا اچھا جو تجھے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو پہلی چیز امام نے ایسے لوگوں سے، ایسے فقیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کی مذمت کی. سفیان ثوری کے اوپر تو امام نے لعنتیں کی ہیں. دوسرا کام کیا کیا آپ نے ایسے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ کے جو شاگرد تھے ان سے کہا ان سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو، ایسے فقہا سے، چونکہ یہ قیاس کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر تہمت اور جھوٹ باندھتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے منہ پہ انہیں کچھ کہو گے تو یہ سنیں گے نہیں، یعنی اتنے بے شرم ہو گئے. تو امام نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ایسے غلط فقہا سے کہ جو اپنی مرضی سے فتوے نکالتے تھے قیاس کے ذریعے، استحسان کے ذریعے سے، ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا. تیسری اور آخری بات، تیسری چیز جو فقہ شیعہ کو اس بلندی پر لے گئی جہاں آج ہے، میں آخری جملے کہوں گا تو اس پہ غور کیجئے گا. فقہ شیعہ میں یہ جو آج زندگی آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتے ہو، یہ امام باقر کی دین ہے، یہ امام باقر کی دین ہے. تیسرا کام کیا کیا آپ نے؟ آپ نے شاگرد تیار کیے، اور وہ بھی خاص طور سے فقہ میں تیار کیے. انہیں اس منزل پہ لے گئے آپ تاکہ وہ فتویٰ دے سکیں، فتویٰ نکال سکیں. آپ دیکھو ان میں سے بہت سے نام ہیں، جیسے زرارہ بن عیون بڑے راویوں میں سے ہیں، بہت سی حدیثیں پانچویں امام سے جو ہے وہ نقل کی ہیں، چھٹے امام کے بھی جو ہے وہ شاگردوں میں رہے ہیں. چھٹے امام نے ان کے بارے میں یعنی انہیں جنتیوں کی لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ گنایا ہے کہ جنتیوں کی فہرست میں زرارہ ہے، زرارہ بن عیون. آپ نے کہا ہے خدا رحمت کرے زرارہ پر. اللہ اکبر، اگر زرارہ نہ ہوتے میرے باپ کی محنت رائے گاں ہو جاتی. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا جملہ ہے. اگر زرارہ نہ ہوتے میرے بابا کی زحمت سب برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی. یعنی اس طرح انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا. دوسرے محمد بن مسلم ثقفی 4 سال مدینے رہے ہیں امام کے سامنے، ہر روز درس میں آتے تھے. 30,000 حدیث 5ویں امام سے آپ نے نقل کی ہیں. 16,000 حدیث چھٹے امام سے نقل کی ہیں، جس کا ایک حصہ آج کتابوں میں موجود بھی ہے. یہ اس منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ عبداللہ بن یافور ابن ابی یافور کہتا ہے، بے چین نہ ہو بس 2-3 منٹ دیجئے. عبداللہ بن ابی یافور کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا فرزند رسول ہم ہر وقت آپ سے نہیں مل سکتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال سامنے آتا ہے اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ اللہ، ہم کس سے پوچھیں؟ تو کہتے ہیں امام نے کہا محمد بن مسلم ثقفی سے پوچھو، اس نے میرے بابا سے بہت روایتیں نقل کی ہیں اور وہ میرے بابا کا بااعتماد صحابی اور شاگرد ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھو. ابو بصیر ایک اور شاگرد امام کے، شعیب بن اقرقوق کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا فرزند رسول اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کس سے پوچھوں؟ کہا تمہارے درمیان میں ابو بصیر تو ہے، اس سے پوچھو. اور اب میں آخری جملہ کہنے جاتا ہوں کہ امام کے ایک اہم ترین شاگرد ابان بن تغلب، جو جملہ میں نے مجلس کی شروع میں پڑھا تھا، یا ابان اجلس فی المسجد وفتح للناس. امام نے کیا کہا؟ اے ابان، اس منزل پہ تھے یہ، ابان مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ امام موجود ہے اس وقت. یا ابان اجلس فی المسجد،
اے ابان مسجد میں بیٹھو وفت للناس اور لوگوں کو فتویٰ بتاؤ. عزیزو کبھی کبھی ہم بحثیں سنتے ہیں اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ حدیثوں سے کام چل جائے گا، ہم تو اخباری ہیں. اجتہاد، پانچویں امام نے اجتہاد کا دروازہ اپنی زندگی میں کھولا ہے. امام اپنی موجودگی میں کہہ رہے اپنے شاگرد کو مسجد میں بیٹھ فتویٰ دے. یہ ہمارے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے لیے. یاد رکھو اگر میرے موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی فتویٰ دے تو غیبت کے زمانے میں تو اس کی ضرورت زیادہ ہے. غیبت کے زمانے میں تو اس کی ضرورت زیادہ ہے. ہاں بس شرط یہ ہے کہ فتویٰ ان احکام کے مطابق دے، ان قواعد اور اصول کے مطابق دے جو ہم نے طے کیے ہیں. اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی کے لیے ایسے قوانین نہ بنائے اور ان سے فتویٰ نہ نکالے. اگر ان قوانین کے اوپر فتویٰ نکالتا ہے جنہیں ہم نے دیا ہے وہی مجتہد جامع الشرائط کہلاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. جتنے بھی اس وقت فرقے ہیں سب کی فک ڈیڈ ہو گئی، مر گئی. جتنے بھی فرقے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہی امام ہیں بس جو یہ کہہ گئے. بس کسی کو حق نہیں ہے اجتہاد کا. اور یہی وجہ تھی کہ فقہ مر گئی ان کی. یہی وجہ کہ فقہ مر گئی. لیکن پانچویں امام نے دروازہ اجتہاد کھول دیا اور کہا کہ دیکھو میں فقہ شیعہ کو کبھی نہیں مرنے دوں گا. ہم کہتے ہیں نا فقہ جعفری، اگرچہ ہم فقہ جعفری کہتے ہیں لیکن اصل میں فقہ میں جو تبدیلی آئی ہے اور فقہ کو جو پہچان دی ہے وہ پانچویں امام نے دیا ہے. اور پانچویں امام کے بعد چھٹے امام نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. بہرحال پتہ نہیں کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی، مگر جتنی پہنچی ہوگی اتنی میرے لیے کافی ہے. پانچویں امام کا بہت بڑا کردار ہے. اور اگر دوسرا پہلو امام کا دیکھو تو وہ بھی بڑا سخت ہے. کربلا میں 4 سال کی عمر ہے امام کی، لیکن چھوٹے ضرور ہے مگر امام ہے نا. جو چیزیں جناب سکینہ نے دیکھی ہیں وہ امام باقر نے بھی دیکھی ہیں، پانچویں امام نے بھی دیکھی ہیں. وہ ساری چیزیں امام نے دیکھی ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا بچپنے میں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھ لینا جو غمناک ہو تو وہ کبھی بھی ذہن سے جاتی نہیں ہے. بس میں سمجھتا ہوں یہ جملہ کافی ہے دلوں کو ہلانے کے لیے، اور وہ بھی اگر امام ہو. امام باقر نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنے دادا کا لاشا، اور وہ بھی کس حال میں، وہ امام نے دیکھا ہے. شام غریبہ کا سارا منظر امام باقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سکینہ کے کانوں سے چھنتے ہوئے گوہر امام باقر نے دیکھے. اللہ عزیزوں، اور سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ کربلا کے بعد بھی 35 سال تک اپنے بابا کو گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے. 35 سال تک امام باقر نے اپنے بابا امام سجاد کو گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اگر پانی دیکھ رہے ہیں بابا تب بھی رو رہے ہیں، کھانا دیکھ رہے ہیں تب بھی رو رہے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تب بھی روتے ہیں. تو امام باقر تو سمجھتے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں. تو امام باقر نے سارے منظر دیکھے. اللہ اکبر. عزیزوں یہ تو امامت کو محفوظ رکھنا تھا. پورا واقعہ کربلا میں کئی امام کا نام نہیں آتا، اگرچہ آپ معصوم گواہ ہیں کربلا کے اوپر، لیکن واقعہ کربلا میں کہیں صرف ایک جگہ نام آتا ہے، یزید کے دربار میں. جب یزید نے امام سجاد سے گفتگو کی اور اس کے بعد اپنے مشاوروں سے کہا جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے کیا کروں ان کا،
تو انہوں نے کہا قتل کر دو. یہاں ملتا ہے کہ امام باقر بولے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے کہا ہے کہ اے یزید تیرے جو مشورہ دینے والے ہیں وہ تو فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بھی برے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہا جب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں مشورہ مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کرا دو، قتل کرنے کو نہیں کہا تھا. لیکن تیرے مشاوروں نے تو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تجھے مشورہ دیا ہے کہ قتل کر دے. اس نے کہا اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. امام نے پلٹ کے کہا ہاں فرق ہوتا ہے، اس لیے فرق ہوتا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ نبی یا نبی زادے کو وہی قتل کر سکتا ہے جو زنا زادہ ہوتا ہے، جو حرام زادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو امام کا یہ بس اتنا سا واقعہ کربلا تھا، لیکن اس کے بعد سارے منظر امام نے دیکھے ہیں، چاہے وہ بازار کوفہ ہو، چاہے وہ بازار شام ہو، چاہے وہ دربار ابن زیاد ہو، چاہے وہ دربار یزید ہو. اللہ اکبر. اور عزیزو بس ایک وقت وہ بھی آتا ہے 57 سال کی عمر، اور اس وقت کا جو بنی امیہ کا بادشاہ ہے وہ جو ہے وہ امام کے لیے زہر دیتا ہے امام کو. شام بن عبد الملک زہر کے ذریعے سے. اور عجیب سی روایت دیکھی ہے کہ زہر اس نے ایک زین میں جو گھوڑے کے اوپر رکھی جاتی اس میں زہر جو ہے وہ پیوست کرا دیا اور پھر کہا امام سے کہا کہ آپ اس کے اوپر سوار ہوئیے. اللہ اکبر. امام سوار ہوئے اور زہر نے بدن میں جو ہے وہ اثر کرنا شروع کر دیا. اللہ اللہ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زہر نے اب جب اپنا اثر بدن میں کرنا شروع کیا ہے تو امام کا کیا حال ہوا ہوگا. لیکن میں کہوں گا اے آقا امام باقر، ارے آپ کو زہر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کیا گیا ہے، لیکن شہادت کے وقت امام صادق موجود تھے. اور آقا آپ کی شہادت کے بعد آپ کو غسل و کفن دیا گیا ہے، لیکن اے آقا، ارے آقا جب آپ کو غسل و کفن دیا جا رہا ہوگا میرا دل کہتا ہے آپ کربلا میں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے دادا ارے یقیناً مجھے غسل و کفن دیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب میں موجود تھا مگر نہ آپ کو غسل دے سکا تھا نہ آپ کو کفن دے سکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء و تسلیم اللہ ماتم حسین.